جاؤ گھر آ کے اپنے آپ سے سوال کرنا، میرے جیسی شکل بنا رکھی ہے، میرے جیسا لباس پہن رکھا ہے، میرے جیسا گھر کا ماحول بنا رکھا ہے، کیا اس کو اللہ اکبر خدا اور اس کا رسول پسند کرتا ہے؟ اگر پسند کرتا ہے میرا عزیز بے فکر ہو جا، اگر پسند نہیں کرتا تو ویسا گھر بنا لے قبر کا گھر بننے سے پہلے کہ تیرے گھر کو دیکھ کر خدا کو بھی پیار آ جائے، سونے مصطفیٰ کو بھی پیار آ جائے۔ منبر پر آ کر اعلان کیا، فرمایا دو چیزیں تم چھوڑنے کا وعدہ کرو، ابھی ابھی نبوت والی زبان سے جنت کا وعدہ میں کرتا ہوں، تم ریشم نہیں پہنو گے، تم سونے کی انگوٹھی یا سونے کی مالا میرا امتی مرد استعمال نہیں کرے گا، ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا، تم اس کا وعدہ دے دو، میں ہاتھ میں ہاتھ لے کے جنت کا تمہیں وعدہ دے دیتا ہوں۔ صحابہ کرام بیٹھے، ایک جوان آیا، سونے کی انگوٹھی پہنی، حضور کو آ کے سلام کیا، نبوت کا چہرہ پھر گیا، ساتھ والے کو کونی ماری، کیا ہوا؟ سلام کا جواب نہیں، کہ تو نے آگ کا انگارہ جہنم کی آگ پہن رکھی ہے، جواب کیسے دے؟ کہ میرے سونے سے حضور کے دل پہ بار آیا، یوں اٹھائی زمین پہ پھینکی، حضور دیکھ رہے اللہ کے نبی معاف کر دو، اتنا دل پہ بوجھ آیا کہ میرا امتی ہو کے سوننا، کوئی جواب نہ، اٹھ کے اندر چلے۔ ظہر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے، سر پکڑ پکڑ کے رویا، اللہ اکبر۔ ادھر عصر کی اذان کا وقت آیا، بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے مصلی محراب میں چلے گئے، باذلی کی جگہ پہ چلے گئے، انگوٹھی پھینکنے والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلا ہے، ٹھہر جا، سامنے آئے گے معافی مل جائے گی، کہ میں اپنے نبی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، پہلے غمگین ہو کے گیا، پتہ نہیں اندر کیا حال ہوگا، پھر آئے میرا چہرہ دیکھ کے غمگین نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، یہ تو اٹھا کے لے جا، تجھے منع کیا، بیوی کو پہنا دے، بیٹی کو پہنا دے، ماں کو پہنا دے۔ حضرت عمر کی طرف دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا او عمر، جس چیز کو رسول اللہ نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا، گھر لے کے جا کے بیٹی کے ہاتھ میں پہناؤں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ ادھر اذان مکمل ہوئی، حضور حجرے سے باہر آئے، اچانک حضور کی نگاہ انگوٹھی پہ پڑی، دائیں بائیں دیکھا، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسوؤں سے آنکھیں بھیگ رہی ہیں، فرمایا عمر وہ انگوٹھی والا کہاں چلا گیا؟ کملی والے یوں بات کی چلا گیا، اس کو دے دیتا، گھر والوں کو جا کے پہناتا۔ عمر نے جملہ کہا، نبوت نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا کہ جس چیز کو نگاہ نبوت نے گرا دیا، گھر لے جاؤ غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، علماء کرام نے فرمایا وہی نبوت والا دامن پھیل گیا۔ عمر نماز بعد میں پڑھیو، پہلے انگوٹھی والے کو تلاش کر کے لا، میرے پاس بعد میں لانا، جہاں تجھے نظر آئے اسے کہہ دینا تو نے اللہ نبی کی محبت پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ کملی والا مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر نبوت والا دامن پھیلا کر تجھے جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے۔